کرتے ہیں, دن بھر دیواریں چڑھاتے ہیں, اینٹ ڈھونے کا کام کرتے ہیں. آپ صرف یہ خیال کر لیجئے کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں میرے آقا نے اپنے کندھے پر اینٹیں سبحان اللہ. بس اس اتباع میں, اس جذبے سے اگر آپ اینٹیں ڈھوتے ہیں تو آپ کو اینٹ ڈھونے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو غرض ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اگر گزرے تو آپ کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا یہ انفرادی تقاضا ہے سیرت رسول کا ہم سے, ایک اجتماعی تقاضا ہے. اب یہ بڑا غور طلب ہے اجتماعی تقاضا, اور یہ پیغام ہے. اجتماعی تقاضا سیرت رسول کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو فروغ دینے کے لیے ہم سب کو ایک جٹ ہو جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشن دیا تھا, اور اس مشن کا سب سے بڑا کام یہ تھا, سب سے بڑا مشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میلاد رسول کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے طبقے کو ایجوکیٹڈ طبقہ بنائیں. بہت خوب. اگر ایک شخص اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتا ہے تو اسے کوئی حق نہیں میلاد رسول کے جلسے میں آنے کا. سب سے بڑا پیغام سیرت رسول کا یہ ہے کہ آپ نے اندر آپ ایجوکیشن کو داخل کریں, تعلیم کو داخل کریں. اور تعلیم کیسی؟ یہ نہیں کہ آپ انگلش میڈیم اسکول میں داخل کر دیجیے اور قرآن سے دور کر دیجیے. پہلے نمبر پر آپ قرآن کی تعلیم دیجیے, اور اس کے بعد آپ دنیا میں جتنے علوم رواج پذیر ہیں سب کو آپ داخل کریں. آپ کو معلوم ہے جب آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو مکہ میں صرف 70 افراد لکھے پڑے تھے, لیکن 23 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے تعلیم کو اتنا فروغ دیا کہ 1,24,000 صحابہ کرام کو کاغذ اور قلم تھما کر کے گئے. سبحان اللہ. تو آپ اگر نبی کے میلاد میں آنے والے خود نبی کے دین اور مشن کی اگر پاور نہ بنے اور اس کی ہیلپ نہ کریں تو میلاد النبی کے جلسے منانے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی مشن کو فروغ دینے کے لیے حافظ محمد اشرف صاحب کی نگرانی میں یہ بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تعمیر کے لیے. تو لہٰذا اس سے پہلے بھی یہ چھت آپ حضرات کے تعاون سے ڈلی ہے. اب بھی جس طرح اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں اسی طرح اس گھر کو بھی تعمیر کیجیے, تاکہ میلاد رسول کا ایک جو بڑا پیغام ہے اور جو بڑا مشن ہے اس میں ہم اور آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ. ہمیں یقین ہے اور اعتماد ہے کہ جس طرح کی درسگاہ حافظ محمد اشرف صاحب قائم کر سکتے ہیں, اور درسگاہ کے جتنے پکے حافظ یہ ہیں, میری نظر میں دور تک اس طرح کا کوئی حافظ نہیں. اور میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. اور علماء کرام یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے, بلکہ ہماری سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے شہر راجوری میں حافظ محمد اشرف صاحب نے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم فراہم کیا. اس پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح آپ نے پہلے تعاون کیا ہے, آئندہ بھی آپ حضرات تعاون کریں. اور یہ پہلا جلسہ ہے میلاد رسول کا, انشاءاللہ آئندہ اور کامیاب جلسہ ہوگا اور چلتا رہے گا, اور ہم اس بلڈنگ کی تعمیر بھی کریں گے, رسول اللہ کے دین کو فروغ بھی دیں گے, رسول اللہ کے دین کی تعلیم کو عام بھی کریں گے. یہی ہمارا مشن ہے. تو گویا اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اس کو کلوز کرتا ہوں اپنی بات کو, کہ آقا دو جہاں کی ذات کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر کے کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے. اس محبت نے ابھی تقاضا ہم سے صرف یہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے دین کو فروغ دیا جائے, ابھی کوئی بڑا تقاضا نہیں ہوا ہے. تو اب تیسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو کامیاب کرنا ہے, اور اپنی انفرادی زندگی میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور سیرت کے جذبے کو داخل کرنا ہے. جب یہ اتباع داخل ہو جائے گی, اب قرآن کا مطالبہ ہوگا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.